میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو مجھ پر بیتا یا میرے سامنے ہوا۔ میں ڈلوال میں تھا، 1963 کی بات ہے۔ میرے مراقبات فنا بقا تک تھے الحمدللہ۔ تو میرے ساتھ دو ساتھی ڈلوال کے تھے، میں سکول پڑھاتا تھا۔ 63 کا سال میں نے ڈلوال میں گزارا، تبادلہ وہاں ہو گیا تھا۔ تو میں جامع مسجد میں انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے دیا، اس میں رہتا تھا اور جمعے کی تقریر کر دیتا تھا، جمعے کی نماز پڑھا دیتا تھا۔ تو وہ لوگ مجھے جہاں میں رہتا تھا وہاں سے لے گئے کہ نہیں آپ یہاں ہمارے پاس آئیں اٹھے۔ پھر میں نے ایک مکان لے لیا کرائے پر، بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ 1 سال میں وہاں رہا۔ اب وہ لوگ میرے پاس شام کو سے ہم ذکر اکٹھا کرتے تھے، سحری کو کرتے تھے، باہر ایک 4 دیواری کے باہر ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی، اس میں ذکر کرتے تھے۔ تو ایک ساتھی جن کا وصال ہو چکا ہے، محمد مالک ان کا نام تھا، عبد المالک، تو بڑے غریب پرور تھے اور شہر کے اکثر غریبوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، ان پر کوئی مصیبت آتی تو ان کے ساتھ تعاون کرتے۔ تو ایک شام جب ہم ذکر کر کے بیٹھے تو وہ کہنے لگے حضرت ایک بڑی مصیبت آ گئی۔ کیا مصیبت آ گئی؟ یہاں یہ جو قریبی محلہ ہے اس میں ایک لڑکا ہے، وہ تیلی ہے قوم کا، لیکن وہ کوئلے کی کان پہ مزدوری کرتا ہے اور اکیلا بھائی ہے اور اس کی 3-4 بہنیں ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں۔ وہ اکیلا کما کے لاتا ہے اور دیہڑی دار مزدور ہے۔ تو اسے 2 دن سے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے اور 24 گھنٹے رات دن پکڑے بھی رکھتے ہیں اور مارتے بڑا ہیں اور چلاتا چیختا رہتا ہے اور مار رہے ہیں اسے۔ میں نے یار اس مصیبت میں مجھے نہ ڈالو، یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر میں تو سارا دن جن ہی نکالتا رہوں گا۔ یہ عامل شامل لوگ ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، عملیات کرتے ہیں ان کے پاس۔ اس نے کہا وہ عاملوں سے بات گزر گئی ہے۔ پھر میں نے کہا ایک شرط پہ علاج کرتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیک۔ میں نے وہ ساتھ دوسرا ساتھی جو تھا وہیں کا ڈلوال کا بھی تھا، اس سے مشاہدات بھی تھے۔ میں نے کہا چلو دیکھو بھائی اسے کیوں جن نے پکڑ رکھا۔ تو جن سکھ تھا مذہباً، اسے پیٹ رہا تھا، تو اسے روکا، پوچھا، بلکہ میں نے کہا یار ایسا کرو، پتہ کرو یہاں قریب ان کی کوئی بستی ہوگی اور ان کی ہر بستی میں ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اسے پکڑ لاؤ، اس کے ذریعے کام کرا دے۔ وہ ایک بڑا سا پکڑا گیا، اس سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا، کہنے لگا جی میں گدھا بن کے ان کی ڈیوڑی میں کھڑا تھا، یہ باہر سے آیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے پکڑ کر مجھ پر ایک بورا رکھا اور رسی ڈالی اور ڈنڈا لے لیا اور ساری رات مجھ پر یہ مٹی ڈھوتا رہا اور ڈنڈے برساتا رہا۔ تو بڑا برا اشر اس نے میرا کیا۔ جب اس نے چھوڑا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا، اب میں اسے مارتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی تم خال سے ہی نکلے، تم گدھا بن کر کھڑے کیوں تھے؟ کہ جی اس کی جوان بہنیں، میرا دل تھا ان سے مذاق کروں گا تو یہ اوپر سے یہ آ گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم سکھوں کا مزاج جنوں کا بھی ایسا ہی ہے، گدھا بن کر ہی مذاق کرنا تھا۔ تو بیوقوفی تو تمہاری ہے۔ اب وہ چونکہ گدھا بنا ہوا تھا، اس عام آدمی نے پکڑ کر رسی ڈالی، شکل نہیں بدل سکتا تھا، وہ ساری رات اس پر مٹی ڈھوتا رہا، اسے مارتا رہا ڈنڈوں سے۔ تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ کھانا پینا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ تم 24 گھنٹے سے کیسے پکڑے رکھتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے ماں باپ بھی ہیں اور ایک اور بہن ہے، تو ہم گھر کے 4 ہیں۔
تو ہم باری باری سے کوٹتے رہتے، کل سے لگے ہوئے ہیں اسی کا۔ خیر ہم نے انہیں منع کیا، اللہ کا شکر ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ جو ساتھی وہ سفارشی آئے تھے، ان کے دل میں تو وہ بڑا تھا، عشاء کے بعد وہ وہاں سے نکلے سیدھے ان کے گھر گئے، پھر واپس میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں ان کے گھر گیا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں نے دیکھا ان کے سین میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ کب سے تم نے کس سے کیسے منگوائی؟ تو کہنے لگے قدر سے منگوانی تھی، غریب آدمی ہوں، یہاں ڈیوڑی میں ایک گدا کھڑا تھا کسی کا، تو میں نے پکڑ لیا، آوارہ گدا تھا، تو ساری رات اس پر ڈھو کر جمع کی، مکانوں کی لپائی کر لی۔ تو یہ جب انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر اسی میں رہنا شروع کر دیں تو ان پر احکام انسانی وارد ہو جاتے ہیں۔